تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے علماء کے سرتاج تھے، اور اورنگزیب نے جو فتاوی عالمگیری تیار کرایا تھا ان کی ٹیم میں شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم شامل تھے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث کے نام، ان کا بھی محدث اور ان کے جتنے بیٹے سارے محدث اس درجے کے تھے، لیکن جب وہ حرم شریف، جب وہ حجاز گئے تو حرم شریف میں جب گئے، جب وہ مدینہ منورہ گئے تو ان پر وہاں جو روحانی فیوض اترے، انہوں نے آ کر دہلی میں اپنے سارے فیوض وہ جو ان کو وہاں روضہ رسول پر اور حرم شریف میں حاصل ہوئے، اس کا نام رکھا فیوض الحرمین۔ تو اتنے بڑے عالم اور محدث ہونے کے باوجود انہوں نے بتایا کہ تمہیں فیض ملے گا تو اس راہ سے ملے گا۔ ہمارے بزرگ فیوض حرمین کے اور بزرگوں کے مزاروں پر جو انوار چلتے ہیں ان کے قائل ہیں، انکار نہیں کرتے۔ فیوض الحرمین روضہ رسول پر جو فیوض ان کو حاصل ہوئے، ایک مقام پر لکھتے ہیں اپنے فیوض میں کہ میں مسالک اربع کے بارے میں خود تشویش میں تھا کہ روضہ رسول کے قریب کہیں سوئے ہوئے ہوں گے یا آرام کر رہا تھا، تو فیض عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی المذہب الحنفی طریقۃ حنیفۃ و یعوق الطرق بالسنۃ التی جمع فی زمان البخاری۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو آپ تاریخی طور پر اس مسئلے پر پھڑک اٹھے، لیکن بات جو ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یقین کرو ہمارے اکابر محدثین دہلی یا محدثین دیوبند وہ اس طریقے کے روحانی فیض کے، خانقاہوں کے، مجلسوں کے اور مزارات کے انوار کے منکر نہیں،